السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، لائق صد عزت و احترام، درس قرآن کی تقریب میں شمولیت کرنے والے احباب ذی وقار، میں نے اعوذ باللہ ایک نئے انداز میں پڑھا۔ یہ نیا انداز میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ کو اس انداز کے اندر ہی پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے خطبہ آج نہیں پڑھا، بسم اللہ سے کام کا آغاز کیا تاکہ میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو مواد پرووائڈ کروں۔ لمبی چوڑی حدیث ہے، بس اس کا خلاصہ کچھ یوں سمجھ لیں کہ جس مجلس میں، جس تقریب سعید میں قرآن سنا جائے، سنایا جائے، درس قرآن کے فیضان کو عام کیا جائے، خواہ وہ فیضان عام کرنے والا ہو یا سننے والا ہو، وہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کی حاضری عرش مولا پہ لگ رہی ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی حاضری عرش مولا پہ لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ میں ٹو دی پوائنٹ آپ کو خلاصہ بتایا حدیث سے پاک کا۔ تو ہم جس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ پہلا پیغام محبت ہے جو بلندیوں سے اترا اور میرے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پیش کیا گیا۔ یہ بڑا لمبا پروسیجر تھا، لیکن اس پروسیجر کو اگر برداشت کیا ہے تو یہ میرے نبی کے نازک سے دل کا مقام ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہم اب محفل پاک کے اندر موجود ہیں اور میں بھی زمین پہ بیٹھا، آپ بھی زمین پہ بیٹھے ہو، اس نقطۂ نظر کی بنا پر میں بیٹھا ہوں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پہ بیٹھ کر بھی اپنی باتیں اپنے صحابہ کو بتائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر چٹائی کے بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ کرام بھی میرے نبی کی تقدیس کے گیت گاتے ہوئے بغیر چٹائیوں کے بیٹھ جاتے۔ گویا زمین پہ بیٹھ کر اللہ نبی کی بات کرنا یہ بھی میرے پیارے آقا کی سنت ہے۔ ان باتوں کو سننا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ رب کا قرآن کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس رب نے تجھے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس رب کعبہ نے تو یہ خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ اقرأ، پڑھ، وربک الاکرم، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہی رب تو ہے نا جس نے تجھے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو کچھ پتہ نہیں تھا، اگر انسان کو سکھایا ہے تو خالق کی کائنات نے سکھایا ہے۔ ہم سبق یاد کرنے کے لیے رٹانیشن کے محتاج ہیں، ہم سبق کو یاد کرنے کے لیے لکھنے لکھانے کے محتاج ہیں، لیکن میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ جو بغیر پڑھے تورات کا عالم تھا، بغیر دیکھے زبور کا عالم تھا، بغیر دیکھے انجیل کے فیضان کو جانتا تھا۔ کتابوں کے محتاج ہم ہیں، لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے زبور، تورات، انجیل در مصطفیٰ کی۔ ہم نمازی بننے کے لیے نماز کے محتاج ہیں، لیکن قربان جائیں حسنین کنانہ کی شان پہ، نماز بننے کے لیے بھی دہلیز مصطفیٰ کی مٹی کی محتاج ہے۔ گرامی قدر حضرات، ظہور نبوت کے قریب 6 ماہ تک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور کا پہاڑ جبل نور، وہاں پہ غار ہرا ہے، میرے نبی تنہا
وہاں پہ جاتے، گوشہ نشینی اختیار کرتے، اور یہ کافی وقت لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ چھاڑ کے تنے تنہا وہاں پہ موجود ہوتے، اور یہ وہ وادیاں ہیں، یہ وہ پہاڑیاں ہیں جہاں پہ حضرت تمہاری اور میری پیاری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی، کھانا لے کر جایا کرتی۔ ایک وقت وہ بھی آیا، 17 رمضان ہے تو شنبہ ہے، 17 رمضان ہے تو شنبہ ہے، سحری کا وقت ہے، حضرت جبریل امین دہلیز مصطفیٰ کے غلام بن کر اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ سحری کا وقت ہے، ان 5 آیات کو لے کر پہنچے۔ یہ آیات کیا تھی؟ پیغام محبت تھی، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ اور اگر اس کا تھوڑا سا پیچھے میں چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے الرؤیا الصالحہ، اچھے اچھے خواب نظر آتے تھے۔ اگر آج بھی کسی کو اچھا خواب نظر آ جائے تو اپنے مقدر پہ ناز کیا، وہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ بندہ بیٹھے بیٹھے رات کو سوتے سوتے مدینے پہنچ جائے، اس سے بڑھ کر کون سا خواب ہو سکتا ہے؟ بندہ سوتے سوتے اپنی ماں کی قدموں کو چومنا شروع کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل خواب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ خواب ہے کہ جس کو خوشبو بھی ملی ہے تو اللہ کے نبی کی نبوت سے ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خواب دیکھتے رہے، پھر یہ وقت بھی آیا، اور مزے کی بات پھر اور آپ کو بتاؤں، جب بھی رب کعبہ آسمانوں کے اوپر کسی حکم کو نافذ کرتا، مثلا قرآن کی آیت، کس کو جی؟ قرآن کی آیت، قرآن کو ہم نے سمجھے قرآن بڑا پاورفل ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اسی قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ جو طاقت پہاڑ میں نہیں ہے وہی طاقت رب کعبہ نے میرے نبی کے دل کو عطا کر دی۔ سبحان اللہ، اس کو عطا کر دی، میرے نبی کے دل کو عطا کر دی ہے۔ وہ حالات یوں بھی تھے کہ جب وحی نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہوتے، اونٹنی پہ سوار ہوتے، وہ اونٹنی اپنی گردن کو جھکا کر زمین پہ بیٹھ جاتی، کیونکہ اونٹنی کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی تھی کہ وہ یہ کلام کی پاور کو برداشت کر سکے۔ پھر دیکھیں، اب جبریل امین حکم تو لے کر آ گئے، اقرا، یہ حکم ایسے نہیں پہنچا ادھر سے لیا پھر لے کر آ گئے، نا جی نا، حکم ایسے نہیں پہنچا۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ جب بھی رب کعبہ اپنا کوئی حکم آسمانوں کی بلندیوں میں نافذ کرتا، قرآن کی آیت بھیجتا، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لأولیہ کأنها سلسلۃ علی صفوان، تو فرشتے جب اس حکم قرآن کو سنتے، اس حکم خدا کو سنتے، تو اس حکم کے روب و دبدبے کی وجہ سے اتنے مجبور ہو جاتے کہ انہیں بھی اپنی گردنیں جھکانا پڑ جاتی، وہ سجدے میں چلے جاتے، اپنے نور کے ماتھوں کو وہ جھکا دیتے۔ ان سب میں سب سے پہلے اگر کسی کو ہوش آتا تھا تو وہ حضرت جبریل امین کی ذات۔ یہ پہلا سبق، ڈگری پہلا سبق ایسے نہیں آیا، بڑی مشکلات کے بعد آیا، اور دنیا کو بتایا، دنیا والوں تمہارا بیٹا تو گھر بیٹھے حافظ بن گیا ہے، تمہاری بہنا تو گھر بیٹھے حافظہ ہے، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ یہ سارا صدقہ ہے نسبت نبی کا، کہ جس کے صدقے سے آج ایک بابا جی کے سینے کے اندر بھی قرآن کا خزانہ ہو۔ ضربت الملائکۃ باجنحتها، فرشتوں کا ایک دو پر نہیں ہے، بڑے بڑے پروں کے مالک ہیں، وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، ان کے پروں کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے، جب حکم خدا کو سنتے ہیں وہ فوراً سجدے میں گر جاتے، حتی اذا فزع عن قلوبہم۔ اور یہ وحی کا جو انداز تھا نا، ایک انداز تو یہ بھی تھا کہ وحی میرے نبی پہ جب آتی نا، مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح، گھنٹی کی توجہ کے ساتھ۔ اب گھنٹی کوئی بھی ہو، کوئی بھی گھنٹی ہو، ہم یہی کہیں گے نا بیل بجی، لیکن سرکار سمجھ جاتے تھے کہ اس گھنٹی کے اندر رب کا کون سا پیغام ہے، سرکار سمجھ جاتے تھے۔ اور میرا نبی تو وہ نبی ہے نا جو بول بھی نہ سکے، میرا نبی اس کی بولی بھی جانتا ہے، میرا نبی اس کی بولی بھی جانتا ہے۔ اب یہاں پر ایک گھنٹی کی آواز، اور ایک انداز کیا تھا کہ گویا ایک چکنے پتھر کے اوپر زنجیر کو مارا گیا، ایک چکنے پتھر پہ کس کو مارا گیا؟ زنجیر کو مارا گیا۔ فرشتے بے ہوش،
سب سے پہلے کوئی ہوش میں تو حضرت جبریل امین کی ذات ہے. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا. وہ فرشتے حضرت جبریل امین سے پوچھتے تو ہوش میں آیا ہے؟ ابھی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اپنے سر کو اٹھا سکیں. ہمیں یہ تو بتا یہ کیا ہوا ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ جبریل امین جواب دیتے یہ تمہارے رب کا حکم ہے جو آسمانوں کی بلندیوں سے زمین پہ اترا. ماذا قال ربکم قالوا الحق. وہ سچا کلام زمین پہ آیا ہے, وہ برحق پیغام زمین پہ آیا ہے. تو جبریل امین ان کو بتا دیتے. آپ اندازہ کریں کہ جس قرآن کی ایک آیت کی پاور کو, صرف نزول کو فرشتے برداشت نہ کر سکیں, وہی پورے کا پورا قرآن رب کعبہ نے اگر اتارا ہے تو میرے نبی کے نازک سے دل پہ اتارا ہے. یہ لائٹس ہیں, یہ بلب ہیں, یہ فین کھڑے ہیں, ہم سارے اشارہ کریں تو کیا یہ بند ہو جائیں گے؟ بند نہیں ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی انگلی کا یہ کمال ہے. اگر میرا نبی زمین پہ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے 2,40,000 میل کی بلندی پہ چمکنے والے چاند کی طرف اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. چاند اشارہ ہے, انگلی نہیں ہے. کیا ہے؟ اشارہ. اشارہ اشارہ ایک وہمی چیز ہے. اشارے کی کوئی تصویر نہیں ہے, اشارے کا کوئی عکس نہیں ہے, اشارے کا کوئی ریپلے نہیں ہے, کوئی دماغ میں آنے والی چیز نہیں ہے. جب میرے نبی کی انگلی کے اشارے کتنی پاور ہے, جب انگلی اتنی پاور ہے تو پھر پنجاب رحمت رحمت کے 5 دریاؤں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو رب کعبہ نے اس نازک سے دل پہ قرآن اتار کر دنیا کو بتایا. جس نبی کا دل اتنی طاقت اور عزت اور عظمت والا ہے, اس نبی کا پورا وجود کتنی طاقت والا. گرامی قدر حضرات, جب یہ وحی نازل ہوئی حضرت جبریل امین کہتے اقرا محبوب پڑھیں. اور یہاں پر بھی بڑے بڑے بھٹک گئے. قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نسبت نبی چاہیے. یہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی. یہ نسبت نبی اسی سمجھ آتی ہے غازی خالد جیسے لوگوں. ہر غریب کو سمجھ نہیں آتی. اور عشق رسول کے لیے کوئی داڑھی رکھنا شرط نہیں, کوئی داڑھی رکھنا سرکار کی سنت ابھی رکھیں, میں نفی نہیں کرتا, لیکن وہ جس کو نوازے عطا کر دیتے ہیں, عطا کر دیتے ہیں. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ. ٹھیک ہے, یہ شرط نہیں ہے. اور میرے نبی کا عشق تو کافروں کو بھی ملا ہے. دلو رام کوسری ہندو شاعر ہے, مرتے ویلے میرے نبی نے دیدار. لکھتے گنگا سے نکلا تو کوثر میں پھسلا. میں نے مرنے کے بعد گنگا میں جانا تھا, لیکن اب گنگا نہیں, حوض کوثر پیوں. گنگا سے نکلا تو کوثر میں پھسلا. میرے رب نے مجھ کو پانی میں رکھا. اور وہ برملا کہتا تھا ایمان والو عشق نبی تمہاری جاگیر نہیں ہے, مزہ تو تب آئے گا کل قیامت کے دن جب کملی والا نبی میری انگلی پکڑ کر مجھ جنت کا مالک بنا دے. اس لیے یہ وراثت کسی کی بھی نہیں ہے. وہ جس پہ کرم کرے, وہ غازی خالد جیسے 14 سالہ بچے کو بھی عشق رسول کی سوغات دے کر دنیا کو بتا دیتا ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے عاشق نکلے گا, تم کتنے عاشق مارو. اب جبریل نے اقرا محبوب پڑھے. سرکار کے ما انا بقارئ, کسی نے ترجمہ کیا میں پڑھا ہوا نہیں, انتہائی بھولا ترجمہ. یہ نہیں ہے بھائی, ما انا بقارئ. جبریل میں تیرے کہنے سے پڑھنے والا نہیں, میں تیرے کہنے سے پڑھنے والا, میں تیرے کہنے سے پڑھنے والا. قارئ اس میں فاعل سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ آبجیکٹ نہیں ہے, سبجیکٹ ہے. میں پڑھنے والا نہیں, میں نہیں پڑھنے والا. کیوں پڑھوں, میں تو پہلے پڑھ کے آ چکا ہوں. میں تو پہلے پڑھ کے ما تتلو من کتاب ولا تخطہ. رب کا قرآن کہتا ہے لوگوں تم یاد کرنے کے لیے قرآن کتاب کو دیکھنے کے محتاج ہو, اور میرا نبی تو وہ ہے بن دیکھے کتاب سے پڑھا. سبحان اللہ. پڑھایا کس نے ہے جی, رب کعبہ نے. تبھی تو سرکار کا ہے ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی. میں رات ادھر ادھر نہیں گزارتا, میں رات اپنے رب کے جلووں کے پاس گزارتا ہوں. وہ مجھے کھلاتا بھی ہے, وہ مجھے پلاتا بھی ہے, اور میرے سینے کے اوپر فیضان محبت کو عام بھی کر دیتا ہے. پڑھیں, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 بار کہا
سرکار کے ماں آنا بقاری میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں. پتا چلا عشق رسول جبے کبے کا محتاج نہیں، تو کسی کو بھی مل سکتا ہے نا. میں پڑھنے والا نہیں. اب گرامی قدر حضرات، پھر جب جبریل امین نے کہا اپنے سینے سے لگایا، فیضان الہی میرے نبی کے دل میں ڈالا. سبحان اللہ. اقرا بسم ربک الذی خلق. اب تو پڑھ لیں، اب تو میں نے آپ کے رب کا نام لے لیا ہے. سبحان اللہ. اب تو پڑھ لیں، اب تو میں نے آپ کے رب کا نام لے لیا ہے. اپنے رب کے نام سے پڑھے. اگر جناب ابراہیم علیہ السلام رب کا نام سن کر مچل جاتے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ میرے نبی کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آج ہم کسی غیر سے بھی، یہ تو اپنے ہیں، کسی غیر سے بھی اللہ کے نبی کی نعت سن لیں تو ہمارا دل کرتا ہے یار اس کے ماتھے کو چوم لیں. ماحول محبت کا بنا لیتے ہیں، ترخی کوئی بھی ہو تو چھپا لیتے ہیں. اگر غیر بھی لے پیار سے نام تیرا، ہم تو اس کو بھی سینے سے لگا. جب غیر پڑے تو ہمارا دل کرتے سے ملے، اس سے پیار کریں، تو پھر مجھے بتائیں میرے نبی کی جو رب کے ساتھ محبت ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی نے پھر پڑھا، میرے نبی نے پھر پڑھا، پہلے سینے سے لگایا، پھر کیا کیا؟ پڑھا. کیوں پڑھا؟ کہ اب رب کا نام جو آ گیا. کس کا نام آ گیا؟ اب جبریل امین نے رب کے نام کا واسطہ جو ڈالا ہے. محبوب پڑھے اپنے رب کے نام سے. کون سا رب ہے؟ الذی خلق، جس نے تجھے پیدا فرمایا، جس نے تجھے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا. بڑے سے بڑا مستری بھی یہی کہتا ہے جس نے مینار پاکستان بنا. تمہارا کیا کارکردگی ہے؟ وہ دیکھیں نہیں میں نے ان ہاتھوں کے ذریعے مینار پاکستان کو بنایا. تو لوگ اس کی صلاحیت سے معترف ہو جاتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں. پھر مجھے بنایا. میرا قدرت کا شاہکار کون ہے؟ میرے قدرت کا شاہکار کملی والا نبی ہے. اور میرے نبی کی شان یہ فمن رآنی فقد رأى الحق. میرے جلووں کو تکتے جاؤ گے، یہ فیصلہ کرتے جاؤ گے جب بننے والا محمد اتنا حسین و جمیل ہے، وہ بنانے والا کتنا حسین و جمیل ہے. تکبیر، دیکھیں نا میرے خیال شعر سبحان اللہ ما اجمل کا کبھی گہرائی میں جایا کریں، پڑھا کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے آپ کہتے ہیں آج سکھ متران دی بدھیری ہے. پہلے تڑپ رہے تھے، پہلے بے چین تھے. جب میرے نبی نے جلووں کو اٹھایا نا، جلووں کو اٹھایا نا، پتہ کیا کہا؟ سبحان اللہ ما اجمل کا. محبوب تو کیڑا سونا ہے. پہلے بن دیکھے عاشق، اب دیکھ لیا ہے. محبوب تو کیڑا سونا ہے، واٹ آ بیوٹیفل، تو کتنا خوبصورت ہے. ما اکمل کا، تو کتنا کامل ہے، تو کتنا دلکش ہے، تو کتنا دلربا ہے، تو کتنا جاذب نظر ہے. محبوب تو کیڑا چنگا پہ لگتا ہے، محبوب تو کیڑا سونا پہ لگتا ہے. پھر کہا اس صورت نو میں جان آ گیا. دس ہالا این پرشین ہے، ہادا عربک ہے، دس اور انگلش ہے، اس اردو ہے. اس صورت نو، اس صورت نو قریب ہو کر میرے نبی کے جلووں کو دیکھا. اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہاں آگا. یہ تو میری جانانا پورے کائنات کا نظام اگر چل رہا ہے تو اسی جان کی بہار کا سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا، جان آکھا کہ جانے جہاں آکھا، سچ آکھا کہ میں رب دی شان آکھا. جس شان تو شانہ سب پڑھ گئی. میرا نبی اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا جاذب نظر ہے. وہ بنانے والا رب کعبہ کتنا حسین و جمیل ہے. ابھی تو سرکار کہتے ہیں نا ہمیں کیا پتا رب کیسا ہے. تو اس سے مجھے جس نے دیکھا ہے، سرکار کہتے ہیں رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ. میں نے حسین جلیل ترین صورت میں اپنے رب کے جلووں کو دیکھا. میرے رب کے حسن کا ایک کونا، حسن کا ایک پہلو اس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کون کہتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں. گرامی قدر حضرات، آقا علیہ السلام پہ جب پہلی یہ وحی اتری، آپ نے فیضان محبت لیا، آپ گھر کو واپس پلٹے. آپ کہتے زمّلونی مجھے چادر اوڑھاؤ. ہم ہیں نبی کی سنت پہ عمل کریں،
تو ہمیں بھی سلام عرش سے آتے ہیں. اور میرے نبی کی شان یہ چادر بھی اوڑے تو رب کہتے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دی. پوچھتی محبوب کیا ہوا؟ آپ نے ساری کی ساری بات کی. پریشانی تو لاحق تھی، اتنا بڑا پیغام، اتنا بڑا پیغام میرے نبی نے لیا. پریشانی تو تھی، اب ایک بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو معاشرتی خانوں کی طرف اشارہ کیا، توجہ کے ساتھ بیٹھنا. آپ کیا فرماتی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تیرے رب پر اتنا یقین ہے، اب شرک اللہ، ہرگز تو خوش ہو جا، واللہ لا یحزنک اللہ ابدا، میرا یقین کامل ہے تو نے آج تک کسی کو دکھی نہیں کیا، میرا رب بھی تجھے دکھی نہیں کرے. تو نے آج تک کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی میں تو پریشانی نہیں بنا. میرا رب کریم بھی قدم قدم پہ تیرے لیے رحمت کے پھولوں کو برسائے. اور توجہ کیا کریں، قربانی آپ نے گزاری، ہم قربانی کا گوشت دینے چلے گئے، اور کبھی یہ بھی سوچیں ہو سکتا ہے کبھی ایسا موقع بھی آ جائے ہمارے دروازے پہ کوئی آئے اور ہم نے بھی قربانی نہ کی، یہ طاقت نہ ہو، تو پھر ہمارے وجود پہ کیا گزرے. چھوٹی سی نیکی ہے، چھوٹی سی، ہم نے ایک پاؤ گوشت پڑوسیوں کو دے دیا، اپنے غریب بہن بھائیوں کو دے دیا. اس چھوٹی سی خوشی کی وجہ سے ان بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. تدخلوا الجنۃ، میرے نبی فرماتے ہیں تیری وجہ سے کسی کا چہرہ کھل اٹھے تو میرا رب تو جنت کا مالک بنا. سبحان اللہ. محبوب آپ نے کسی کو دکھی کیے نہیں ہے، آپ نے تو اپنے بیماروں سے بھی پیار کیا ہے. آپ نے تو اولی ڈالنے والوں کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ رحمت کی دعا فرمائی. محبوب آپ کا رب آپ کو کیسے غمگین کرے گا. اور پھر مزے کی بات بتاؤں، بتا انسان ہے، ہم بھی بعض دفعہ تنگ ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ بشریت کبھی کبھار پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بار تو یوں بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے نا، مسجد نبی سے حجرہ عائشہ کی طرف جا رہے ہیں. پینڈو عربی لوگ آئے تھے، دیہاتی لوگ آئے تھے، وہ میرے آقا علیہ السلام کے قریب ہو گئے. اتنے قریب ہو گئے کہ میرے نبی کے گزرنا مشکل. میرے نبی کے منہ سے سخت الفاظ نکلے. کبھی یہ نہ کہا کرے کہ میرے نبی نے بد دعا کی، ایسا کہنے والا مجرم بن جاتا ہے. میرے نبی کے منہ سے کیا نکلے؟ میرے نبی نے ان کی طرف چادر پھینکی، ایک پاؤں باہر ہے ایک پاؤں اندر ہے. سخت الفاظ کہتے کہتے میرے نبی جب گھر کے اندر داخل ہوئے، تیری اور میری پیاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا کہتے، محبوب ہلاک کرتا ہوں. آپ نے سخت الفاظ کہے ہیں، اب یہ لوگ تو برباد ہو گئے، ان کی تو زندگی دوزخ بن گئی، ان کا تو جینا دوبر ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے عائشہ شرط تو اللہ شرطا، میں نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، اپنے رب سے ایک سودا کیا ہوا ہے. وہ سودا کے مولا بتقاضۂ بشرت میں بھی تنگ ہو جاتا ہوں، بتقاضۂ بشرت میرے منہ سے بھی سخت الفاظ نکل پڑتے ہیں. مولا ان سخت الفاظ کو لوگوں کی زندگی کے لیے خزان نہ بنانا، ان الفاظ کے بدلے میں بھی مولا محمد عربی کی رحمت کاملہ کا مالک بنا دے. آپ کو رب کیسے دکھ سہ سکتا ہے؟ آپ نے تو کبھی کسی کو دکھ دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. پھر آگا انک لتاسر رحمہ، محبوب آپ تو وہ ہیں جو رشتوں کو توڑتے نہیں، رشتوں کو جوڑتے. آپ کو تو رشتے نبھانا آتا ہے. آپ یہی چاہتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے، کسی کے چہرے پہ پٹ پڑ بھی جائے پھر بھی آپ اسے کہتے ہیں السلام علیکم. ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. آپ کے سامنے دنیا نہیں ہے، آپ کے سامنے محبوب علی کا صلوات و سلام، خالق کائنات کی محبت اور عقیدت کا بحر اور سمندر موجود ہے. آپ یہ چاہتے ہیں دنیا کچھ کہے یا نہ کہے، میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے. اور سرکار فرماتے من قطعک وعد من حرمک، جو تجھ سے منہ موڑے اسے جوڑ لیا. کبھی تو تیرے سلام کا جواب دے گا، کبھی تو دے گا نا، کبھی تو تیرے ساتھ ہاتھ ملائے گا نا. عشق والے عشق میں اتنا اثر پیدا کر کہ
عشق خود بخود مجبور ہو جائے تجھ کو بنانے کے لیے، تیرا کیریئر، تیرا کردار، تیری محبت اس قابل بن جائے اور وہ محبت بے لوث ہو، دکھلاوے والی نہ ہو، ایک وقت آئے گا نہ ماننے والا بھی تیرے ہاتھوں کو چومنے پہ مجبور ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، پھر تحمل الکلہ، محبوب آپ ایک سوشل ورکر ہیں، ہر وقت لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، سماجی ہمدرد ہیں، اپنے تو اپنے بیگانوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور میرے نبی فرماتے من طلب الدنیا حلالا استعارۃ علی المسألہ تعطفا علی جار وساجا علی عیال جاء یوم القیامہ ووجہ کالقمر للبدر، جو بندہ اپنی کمائی میں سے اپنے خاندان پہ خرچ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ اپنے پڑوسیوں پہ خرچ کر دیتا ہے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، الیکشن آ جائیں تو غریب کا جنازہ بڑھ جاتا ہے، الیکشن آ جائیں تو تیمارداریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن میرا نبی ایسا سوشل ورکر، ایسا سماجی ہمدرد، میرے نبی نے نہ رات کا اندھیرا دیکھا ہے نہ صبح کی روشنی دیکھی ہے، میرے نبی اپنے چاہنے والوں گھر کے اندر تشریف بھی لے کر گئے، خدمت گاروں کے گھر کے اندر میرا نبی گیا، کیوں گیا؟ دنیا کو بتایا دنیا والوں مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے رب کی رضا چاہیے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ان کی وجہ سے تکالیف کے اندر آ جاتے ہیں، اور سرکار تو یوں بھی فرماتے ہیں اذا دخلت الشوکۃ فی حجر احدکم انا اجد علمها، لوگ تمہاری جان تمہارے قریب نہیں، تمہاری گردن تمہارے قریب نہیں، تمہاری زبان تمہارے قریب نہیں، جتنا میں محمد عربی ایمان والوں کے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے ایمان والا تجھے درد بعد میں ہوتی ہے، محمد عربی علیہ السلام کو تکلیف کا احساس پہلے ہوتا ہے۔ محبوب آپ اتنا پیار کرنے والے ہیں، پھر آگے کیا کہا؟ اے محبوب علیہ السلام آپ تو ایسے انسان ہیں تعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف پر آپ کا منہ بنتا نہیں ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور جو حق کے راستے میں آنے والی تکالیف جن لوگوں کو پہنچتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ان کی بھی غمخواری کرتے ہیں، ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرتے ہیں، زخموں پہ نمک نہیں چھڑتے، مرہم پٹی کرتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں وہ معاملہ دین کا، کیونکہ محبت امتحان تو لیتی ہے، محبت قربانی تو مانگتی ہے نا، محبت امتحان تو لیتی ہے۔ امام حسین کا کیا قصور تھا؟ یہی قصور تھا، وہ نواز مصطفیٰ، اتنی بڑی پوسٹ کے مالک، تبھی تو میرے نبی نے کہا اگر میں پھول ہوں الحسین منی وانا من الحسین، میں پھول ہوں تو میری خوشبو کا نام حسین ہے، اور صرف یہ مقام اور مرتبہ میرے نبی نے اپنے گھرانے کو نہیں دیا، حضرت جلبیر میرے نبی کے صحابی ہے جن کی میت کو میرے نبی نے قبر بننے تک اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا رکھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ لوگ صحابہ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم تمہاری زبانوں کو گدی سے نہ کھینچ دیں۔ حضرت جلبیر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار نے کہا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، گویا خدا رسیدہ ماحول کے اندر جو ہوا چلتی ہے اس ہوا کا نام حضرت جلبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا ہے، جب حضرت جلبیر کی یہ شان ہے پھر صدیق اکبر کا مقام، سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھو نا تو ایمان آپ کا تازہ ہو جائے۔ ایک ہے اس طرح چومنا، یہ بھی محبت کا انداز ہے، جس کو میرا نبی چومے اور بالکل جھک کر چومے۔ جب صدیق اکبر کو مار پڑی، منہ تک سوج گیا، شکل پہچانی نہیں جا رہی، اتنا ہی کہا مجھے اپنے نبی کے دوارے پہ لے جاؤ، میری بے قرار روح کو اگر سکون ملے گا تو وہیں سے ملے گا۔ جب ماں اٹھا کر لے آئی، حضرت ام جمیلہ اٹھا کر لے، آپ کو لٹایا گیا، اب سرکار آئے، الفاظ اکب علیہ، اور اکبہ کا معنی جھکنا نہیں بنتا، اکبہ کا معنی بنتا جھکنے میں انتہا کرتے۔ مثال یہ قرآن پڑھا ہے، اس کو میں یہاں سے چوم سکتا ہوں یا تو پھر فلائی کس ہوگی؟
لیکن میرا نبی نے فلائی کس نے لی؟ صدیق اکبر کی. سرکار جھکے ہیں اور جھک کر صدیق اکبر کے ماتھے کو چوما. سبحان اللہ. یہ جھکنے کی قربت میں نہیں بتا سکتا، بس اشارہ کر دیا. تو یہ ہے مقام صحابہ. گرامی کل حضرات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی کو حوصلہ دیا اور کہا کہ ایک بیوی کا کردار کیسے ہونا چاہیے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، صدیقہ ایک کائنات، ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ہے، لیکن میرے رب نے جس کو صدیقہ کائنات کہا ہے نا، وہ حضرت خدیجہ کی ذات ہے. وہ کس کی ذات ہے؟ صدیقہ امت سرکار کی، میری امت کی صدیقہ ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی کو حوصلہ دے کر بتایا کہ محبوب گھبرانا نہیں ہے، وہ رب تو آپ کے ساتھ ہے، آپ اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں. پھر آپ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. وہ بوڑھے بھی تھے، آنکھوں سے معذور بھی تھے. جب انہیں ساری باتیں سنی تو کہا یہ وہ پیغام محبت ہے جو موسیٰ پہ بھی آیا کرتا ہے. لیکن اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی، دکھ آئیں گے. کاش اس وقت میں زندہ رہوں، کاش اس وقت مجھے زندگی مل جائے. ان آنے والی رکاوٹوں پہ کوئی اور نہ بنے بلکہ ورقہ بن نوفل بنے. تو میرے نبی کی محبت نے بتایا کہ میری محبت دیکھنے والے کو بھی مل سکتی ہے، میری محبت کا پیغام تو بے دیکھے کو مل سکتا ہے. اسی محبت کی کڑی تو ہے نا، کبھی غازی علم الدین شہید، کبھی غازی عبد القیوم شہید، کبھی مرید حسین چکوالی، کبھی عامر حسین چیمہ، کبھی غازی ممتاز قادری، اور کبھی غازی حافظ خالد. گویا یہ محبت بتا رہی ہے جب تک یہ زمانہ رہے گا ہم تو کیا، دنیا کے در و دیوار سے آواز آئے گی ہمارا نبی کل بھی آخری تھا، ہمارا نبی آج بھی آخری. ان پگلوں کو کیا پتا. اور فیصلے تبھی خراب ہوتے ہیں جب گھر میں باپ فیصلہ نہ کر سکے، اولاد تبھی باغی بنتی ہے جب ماں فیصلہ نہ کر سکے. جب عدالتیں ہی محتاج ہوں، جب عدالتیں ہی غریب بن جائیں، جب عدالتیں ہی بے بس اور بے سہارا بن جائیں، تو پھر فیصلے یہیں سے نہیں ہوتے. فیصلے مدینے کے سرکار کرتے تھے، مدینے کے سردار کرتے ہیں. اور وہ فیصلہ کسی سے کروا دے، کیونکہ مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں، مالکوں کو نوکر کمی نہیں، وہ کسی سے فیصلہ کروا دے. اپنے مقدر پہ ناش کریں، چلو ہم اتنا بڑا کام تو نہیں کر سکے، کم از کم اسی قطار کے اندر تو ہے نا، ان کے جوتے اٹھانے والے تو ہیں نا، ان کے نام لے کر خوشی سے جھومنے والے تو ہیں نا، کہ یہ کسی اور کا تعلق نہیں رکھتا. یہ وہی ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سن کر خوشی سے مسکراتا ہے اور محبت میں آ کر کہتا ہے غموں کی بھیڑ میں مسکرا کے چلتا ہوں، سیدہ زہرا کے در کا ڈاکر ہوں، سر اٹھا کے چلتا ہوں. گرامی قدر حضرات، یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے اس محفل نعت کو، اس درس قرآن کی تقریب سعید کو قبول و منظور فرمائے. ہم سب کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرمائے، ہماری نفرتوں کا خاتمہ فرمائے، ہم سب کو یکجا ہو کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الشاطئ البلاغ. سے بھی اگر دوسری منزل، کیونکہ اسی بیٹی اپنا پہلی منزل فی الحال مولانا صاحب نے کی ہے، لیکن اسی مولانا صاحب کے بعد اوپر شفٹ کر دیں گے کہ اگلی منزل اسی ان شاء اللہ شروع کریں گے. وہ پہلی منزل واسطے 2000 جہاں عظیم صاحب دیں گے کہ خاص حاصم صاحب 5000 کر دیں گے. تو سارے واسطے اپیل ہے کہ اپنا سارے نال مل کے کوشش کریں کہ ان شاء اللہ اسی دوسری منزل کی جلدی تیار کر لوا گے. پہلی منزل تے ان شاء اللہ اسی کچھ دن مولانا صاحب کو شفٹ کر دیں گے، تھوڑے دن بعد پھر اسی اگلی شروع کریں گے. اور مدرسہ نیچے بنے گا اور مولانا صاحب کے بعد جو پوری منزل بن جائے گی شفٹ کر دیں گے. ساری مسجد کی کمیٹی میں تعاون کرے گی، عظیم صاحب کریں گے اور اہل محلہ بھی ان شاء اللہ. بالکل جی، سارے مل کے بھی کام اس طرح کرو. مسجد کا معاملہ ہے یا مدرسے کا معاملہ ہے، مل جل کے کام اللہ تعالیٰ برکتاں پائے گا. کیوں نہیں پائے گا؟ انشاءاللہ کام ہے ہی اسے دا، سارا تھوڑا کام ہے، اس کا کام ہے. جنہوں کی ڈیوٹی لگ چکی ہے، خواہ مسجد کے حوالے نہ لگے، خواہ مدرسے کے حوالے نہ لگے، یہ اپنے آپ رحمت ہی سمجھنا.
بندہ کسی اور کی نوکری تے کر سکتا ہے یہ تو نوکری ہے ہی رب اللہ تعالیٰ قبول فرماوے زیادہ تو زیادہ جو احباب تعاون کرنا چاہیں جس حوالے سے بھی کرنا چاہیں مدرسہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے یہ مسجد بھی آپ کے سامنے موجود ہے بڑھ چڑھ کر اپنے تعاون کو شامل فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ محبت قبول فرمائے اللہم صلی علی